کیا اسحاق حیران تھے اور پھر پریشان؟ ناممکن، اسحاق صاحب نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ابراہیم نے اسماعیل یعنی چھوٹے بھائی کو پورا پروگرام مرتب کر کے بتایا تھا۔ ایک ہفتے بعد باپ بیٹے کی گرما گرم بحث چلی تھی۔ اسماعیل بھی باپ کو منانے میں لگ گئے تھے۔ آپ کو بھائی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آخر اس نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا باپ اور بڑا بھائی اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تجھ پر ہے، اس پر نہیں ہے۔ انہوں نے لیپ ٹاپ پر ابراہیم کی شکل دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دور بیٹھا، وہ بری طرح تلملایا۔ کیوں یقین نہیں ہے آپ کو مجھ پر؟ جو بھی چیز لیں اپنے یا اسماعیل کے نام لیں۔ میں فیوچر پلان کر رہا ہوں۔ وہاں بیٹھ کر ہماری پلاننگ کر رہا ہے۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پاپا یہ بات کرنا ضروری ہے۔ وہ بھی کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کے چہرے پر مرجھاہٹ دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل نرم ہوا تھا۔ اور پھر دل نرم ہونے کا مطلب ابراہیم کے موقف کی حمایت کرنا تھا۔ اور پھر تمام معاملات کو سیٹ ہوتے 1 سال لگ گیا تھا۔ اسحاق صاحب کے دونوں ہی بچے ذہین تھے۔ اس نئے کام میں ابراہیم اپنے بھائی کو فل سپورٹ کر رہا تھا۔ ان کے قدم جم رہے تھے۔ میں جینیفر سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنے کا پروگرام ہے، ابراہیم نے آرام سے اپنے چھوٹے بھائی کو اطلاع دی تھی۔ یکدم اسماعیل نے آنکھیں بند کرتے لمبی سانس کھینچی۔ وہ اس کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ پاپا نہیں مانیں گے۔ لمحے بعد وہ بولا تھا، تو پاپا کو بات سے آگاہ کر۔ تجھے پتہ ہے کہ میں 2 ٹوک بات کرتا ہوں، اس لیے انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اور پھر اسماعیل نے باپ سے بات کی تھی۔ وہ یکدم سر تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ جینیفر کے نام پر پورا نقشہ ان کی آنکھوں میں کھنچ گیا تھا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ابراہیم کہ تم ہر 2-3 سال بعد میرے سر پر بم پھوڑو گے۔ مجھے پتہ ہے میرے منع کرنے کے بعد بھی شادی تو تو نے وہی کرنی ہے۔ اگلی دفعہ اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لینا تاکہ ہم باپ بیٹا اسے بھی سلامی دے سکیں۔ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس طنز میں ان کی ہاں تھی۔ کمینے، دانت مت نکال۔ اگر تو میرے سامنے ہوتا تو تیرے دانت توڑ دیتا۔ وہ واقعی اس فیصلے سے خوش تھے، ناخوش تھے۔ وہ اس کے اثرات محسوس کر سکتے تھے۔ جینیفر سے شادی کے بعد جیسے خوش قسمتی کے دروازے ان پر کھل سے گئے تھے۔ پیسہ، خوبصورتی اور ذہانت ان کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگی۔ یہ تو ابراہیم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور جب سب اچھا آتا تو آزمائش بھی آتی ہے۔ یہ سجا سجایا برتھ ڈے کا فنکشن تھا۔ بسمہ، اسماعیل کی بیوی، شادی کے بعد پہلی دفعہ کینیڈا صرف 8 دن کے لیے ان کے پاس آئی تھی، ورنہ بات زیادہ موبائل پر ہی ہوتی تھی۔ جینیفر نے ہی بسمہ کی بچی کے لیے پارٹی کا اہتمام کیا تھا، جس میں کچھ اس کی اپنی فرینڈز اور ان کے بچے شامل تھے۔ عیسیٰ نے بیزاری سے ایک نظر خاموش سے صوفے پر بیٹھی سنابل کو دیکھا اور پھر سجی کیک کی ٹیبل کو۔ کوفت کی لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ چلتی سوئیاں اس کا ٹائم ضائع کر رہی تھیں۔ پھر اٹھ کر میز تک آیا، پلیٹ پکڑی اور نائف سے کیک کاٹ کر پلیٹ میں رکھا۔ تب تک بات کرتے جینیفر کی نظر اس پر پڑی تھی۔ وہ بیچاری خجالت سے اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتی۔ جب تک اس کے پاس پہنچی تو وہ دیگر لوازمات سے پلیٹ بھر چکا تھا۔ سب کی طرح بسمہ بھی اب اس پر متوجہ ہو چکی تھی۔ جینیفر شرمندہ سی بسمہ سے معذرت کرتی اس تک پہنچی۔ تب تک وہ آرام سے گلاس ونڈو کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف آئی۔ بقول جینیفر کے وہ اس گھر کی عجیب مخلوق تھا۔ اس کی ساری حرکتیں اس کے محروم بھائی فلپ جیسی تھیں۔ عیسیٰ یہ کیا حرکت ہے؟ واٹ؟ وہ سمجھ کر بھی ڈھٹائی سے بولا، زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔
تم جانتے ہو، وہ آنکھ سے پلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں پتہ ہے کسی کی برتھ ڈے کیک کو ایسے ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ بسما نے پیچھے سے آ کر اسے ٹوک دیا۔ اٹس اوکے بھابھی، آپ چھوڑیں، مہمانوں میں جائیں۔ پر جینیفر ممنائی۔ کوئی بات نہیں، جائیں۔ جینیفر غصے سے اس پر نظر ڈالتی چلی گئی۔ سوری، میں نے آپ کے بیبی کا برتھ ڈے سپوائل کر دیا، عیسیٰ نے کندھے اچکا کر نارمل انداز میں کہا۔ بسما مسکرائی۔ اچھا، تو وہ محسوس کر چکا تھا، یہ خوش آئندہ بات تھی۔ عیسیٰ بسما کو اچھا لگتا تھا، کیوں، اسے خود نہیں پتا تھا۔ وہ اس بچے میں عجیب کشش محسوس کرتی تھی، حالانکہ وہ اس کو براہ راست دوسری بار دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ فورک سے کیک منہ میں ڈالتے اس کی نظر ان پر پڑی۔ انہیں مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تھوڑا کنفیوزڈ ہوا۔ نچلا ہونٹ منہ میں دبائے اس نے انہیں دیکھا۔ مسٹر اسماعیل، یو آر کنفیوزنگ می۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے اسی طرح پکارتا تھا، آنٹی یا چاچی نہیں کہتا تھا۔ مسز اسماعیل، یو آر کنفیوزنگ می۔ وہ مسکرائی۔ وہ اسے اسی طرح پکارتا تھا، آنٹی یا چاچی نہیں کہتا تھا۔ تم کنفیوز بھی ہوتے ہو۔ جینیفر کے مطابق وہ مضبوط اعصاب رکھتا تھا۔ یس، یک لفظی جواب دیا۔ اور ابھی تم کس بات پر کنفیوز ہو رہے ہو؟ آپ کے اس طرح دیکھنے پر۔ کیسے دیکھ رہی ہوں میں؟ بسما نے اس کی نظر کی باریک بینی سے متاثر ہو کر ذرا آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اس نے فورک پلیٹ میں رکھ کر بسما کی طرف دیکھا۔ سوری، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ ابھی وہ پوچھتی کیوں، تبھی جینیفر نے اسے بلایا تھا۔ چلو، بسما نے گردن کے اشارے سے اسے بھی چلنے کے لیے کہا، تو وہ اٹھ گیا۔ اب وہ اسے اپنی نظر کی کیا بات بتاتا کہ اس کی نظر کہاں کہاں اور کس کس جگہ جاتی ہے، تو وہ ان کی نظر میں ضرور بیڈ بوائے بن جاتا۔ اپنے ایک ہفتے قیام کے دوران وہ اس 6 سالہ بچے سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ان گزرے 17 سالوں میں اسماعیل صاحب کے بزنس نے خوب ترقی کی تھی۔ اکثر اوقات بسما اسماعیل کے ساتھ ٹریول بھی کرتی تھی۔ بھابھی بہت نصیب والی ہیں، اللہ نے انہیں خوبصورت اور ذہین بیٹے عطا کیے ہیں، پر اللہ پھر سے ہم کو بھی تو خوشی دکھانے والا ہے۔ اسماعیل نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی کے انداز میں کہا، کیونکہ بسما کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ایک بات کہوں، مجھے عیسیٰ بہت پسند ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ جب سنابل بڑی ہو تو اس کی شادی عیسیٰ سے ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، ان باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ میں نے ایک دفعہ پاپا سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بسما نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا۔ اچھا، حد ہو گئی تمہاری جلد بازی کی۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر بھائی کا بڑا بیٹا میکائیل پسند ہے، بہت سمجھدار ذہین بچہ ہے۔ اور عیسیٰ، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا، اسماعیل نے صاف گوئی سے کہا۔ ایمی ذہین ترین ہے وہ، کچھ مختلف ہے اس میں۔ انہیں عیسیٰ کے بارے میں ان کی صاف گوئی زیادہ پسند نہیں آئی۔ ہاں، بدتمیز اور روڈ ہے۔ کیا بدتمیزی کی ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے معاملے میں اپنے شوہر کو بھی رعایت نہیں دے رہی تھی، اس لیے تنگ کر بولی۔ اچھا چھوڑو، کچھ کھاتے ہیں۔ ڈرائیور، اب جو ہوٹل آئے گا وہاں گاڑی روکنا۔